Assalamu alaikum, Science Grade 7. Today's topic is factors causing changes in a habitat. لاسٹ لیسن میں ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ ہیبیٹیٹ کیا ہوتی ہے اور میجر کائنڈز آف ہیبیٹیٹس کون کون سی ہیں. تو ہم اس میں دیکھا ہے کہ ہیبیٹیٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک آرگنزم ایک اسپیشی رہتی ہے اور اپنے جیسے دوسرے آرگنزم ریپروڈیوس کرتی ہیں، وہ ہوتی ہے آپ کی ہیبیٹیٹ. اور ہیبیٹیٹ جو ہوتی ہے، جو آپ کی رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ بہت سے فیکٹر سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ فیکٹرز بایوٹک بھی ہیں اور اے بایوٹک بھی ہیں. تو اس چیپٹر میں ہم نے ابھی اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ جو اے بایوٹک فیکٹرز ہیں وہ کس طرح ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو پہلا آپ کا جو فیکٹر ہے دیٹ از سن لائٹ. سن لائٹ جو ہے وہ انرجی کا میجر سورس ہے. کس طرح ہے؟ کیونکہ آپ کی جو پوری لائف کی فارمز ہیں، جیسے باقی سارے اینیملز ہیں، ہربی وورس ہیں جو کہ صرف پلانٹس کھاتے ہیں، کارنی وورس ہیں جو کہ دوسرے اینیملز کو کھاتے ہیں، اومنی وورس جو کہ پلانٹس اور جو کہ ہربی وورس اور کارنیورس کو کھاتے ہیں، وہ اومنی وورس ہوتے ہیں. وہ سب کے سب ڈیپینڈ کر رہے ہیں پلانٹس کے اوپر. ہاؤ؟ اس طرح کہ جب آپ کے ہربی وورس پلانٹس کو کھائیں گے تو دے کین سروائیو، اور کارنیورس تب ہی سروائیو کر سکتے ہیں جب وہ ہربی وورس کو کھائیں گے. اسی طرح یہ سسٹم مینٹین رہے گا. اور پلانٹس کو وہ انرجی اپنی فوڈ بنانے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے کہاں سے مل رہی ہے؟ وہ مل رہی ہے سن سے. اگر سن سے انرجی ملتی رہے گی، پراپر پلانٹس فوڈ بناتے رہیں گے اس انرجی کو یوز کر کے، اور جو لائف کی ساری فارمز ہیں وہ زمین پر پودوں کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہیں، وہ تبھی سروائیو کر پائیں گے. اسی طرح اگر لائٹ کی جو انٹینسٹی ہے کہ زیادہ لائٹ ہے یا کم لائٹ ہے، وہ بھی آپ کے جو پلانٹس کا نمبر ہے وہ ہیبیٹیٹ میں افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے پلانٹس کے نمبر کم ہو جائے تو آپ کے اینیمل کا نمبر بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ پلانٹس کم ہوں گے تو ہربی وورس کے لیے بھی فوڈ کم ہوگی. تو جب کم ہوگی تو آدھے دے وڈ ڈائی. اور جو کارنی وورس ہوں گے، جب ہربی وورس کم ہوں گے تو کارنی وورس بھی ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ بائی دس، اور اسی طرح اومنی وور بھی افیکٹ ہوں گے. دوسرا آپ کا جو ہے فیکٹر جو ہماری ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ از ٹیمپریچر. ٹیمپریچر ہمیں جو ہر آرگنزم کو کی سروائیول کے لیے ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کا ہونا بہت ضروری ہے. کچھ آرگنزم جو ہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں کم ٹیمپریچر میں سروائیو کر پاتے ہیں، رہ پاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ زیادہ ٹیمپریچر میں رہ پاتے ہیں، اس سے کم ٹیمپریچر ہو تو وہ مر جائیں گے. تو اسی طرح آپ کے لیے اگر ٹیمپریچر نارمل ہوگا، پراپر ہو اس کے لیے، تب آپ کی ہیبیٹیٹ کا میں آرگنزم کا سروائیول پاسبل ہے. کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں کہ جو گرم پانی ہوتا ہے اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے، وارم واٹر. اور اگر آپ کے جو ایکویٹک اینیملز ہیں، اگر پانی مزید گرم ہو جائے گرمیوں میں، تو کیا ہوگا کہ جو ہمارے پانی میں رہنے والے آرگنزم ہیں ان کے لیے آکسیجن بہت ہی کم رہ جائے گی پانی کے اندر، جس کی وجہ سے دیر از پاسبلٹی اٹ از لائکلی کہ وہ مر جائیں گے اور آپ کی ہیبیٹیٹ افیکٹ ہوگی. تھرڈ از مائگریشن. پاپولیشن کا سائز افیکٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ جو پاپولیشن کیا ہوتی ہے کہ نمبر آف آرگنزم جو آف اسپیشی جو ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کے کچھ انڈیویجول جو ہیں وہ ایک ایریا میں آتے ہیں تو اس پاپولیشن کا سائز بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے جو ریسورسز ہیں ان کے لیے فائٹ بھی بڑھ جاتی ہے. جب آپ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں آرگنزم تو وہاں پہ ریسورسز کیا ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، اور کیونکہ پاپولیشن کا نمبر کم ہونے کی وجہ سے سائز کم ہو جاتا ہے. سو مائگریشن بھی جو ہے وہ ہمارا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس ایریا پہ اس نمبر کو. پھر اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہیں، قدرتی آفات جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ڈراٹ کہتے ہیں خشک سالی کو، جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی، پانی بہت کم رہ جاتا ہے. لائٹننگ جو آپ کی بجلی چمکتی ہے. ارتھ کویکس کیا ہوتے ہیں کہ زلزلے جن کو آپ کہتے ہیں. تو جب خشک سالی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پانی کم ہوگا، بارشیں نہیں ہوں گی. پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ کی کراپس اچھی طرح گرو نہیں کر پائیں گی. کراپس کم ہوں گی تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی لیس فوڈ اویلیبل فار دا پیپل اور ادر اینیملس. اور اگر بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے فلڈ کی وجہ سے بھی بہت سارے آرگنزم جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی یہ بھی ڈیفینیٹلی آپ کے کراپس کو اور پلانٹس کو افیکٹ کرتا ہے یہ نیچرل ڈیزاسٹر. لائٹننگ جو ہے وہ اگر آپ کی بجلی چمک رہی ہے اور وہ درختوں کے اوپر پڑے، ایک درخت کے اوپر پڑے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک درخت میں بجلی پڑنے کی وجہ سے پورے جنگل کو آگ لگ جائے، اور آگ لگنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے درخت جل جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے بہت سے آرگنزم جو ہیں ان کی ہیبیٹیٹس ڈسٹروائے ہو جائیں گی. ارتھ کے جو ہوتے ہیں زلزلے، وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس میں ارتھ کو شاکس لگتے ہیں، ارتھ رولڈ کرتی ہے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی ہیبیٹیٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. جس طرح آپ کو 2008 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا, اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ بہت ہی بڑی تعداد تھی جانوروں اور پودوں کی وہ افیکٹ ہوئی تھی اور دے گاٹ ڈسٹرائڈ, اور لوگ بھی اس سے ان کی بھی ڈیتھس ہو گئی تھیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم جو انسان ہے وہ بھی ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور انسان کس طرح افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, انسان کے لیے کو فارمنگ کے لیے جو ہے وہ جگہ چاہیے ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہیومنس جو ہے دے آر کانسٹنٹلی کٹنگ دا فارسٹ, اور وہ کلیئر کر رہے ہیں فارسٹ کو کلیئر کرنے کی وجہ سے اس میں جو بہت سارے آرگنزم رہتے ہیں وہ سب ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں اور ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ہیبیٹیٹ کو افیکٹ کر رہی ہیں. دوسرا پولوشن جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہے, لینڈ, ایئر, واٹر. اور انسان کی کریٹ کی پولوشن کی وجہ سے جانوروں کو پانی میں رہنے کے لیے جگہ کم مل رہی ہے, یا ہوا میں رہنے کے لیے, یا زمین کے اوپر, کیونکہ آل دیٹ لینڈ اور واٹر از بینگ ٹیکن اپ بائی دا پولوشن. اس وجہ سے, اور پولوشن جو ہے وہ ہوا میں آکسیجن کو بھی کم کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اپنی ہیلتھ پہ بھی افیکٹ پڑ رہے ہیں, تو ہماری اپنی ہیبیٹیٹ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. دیٹس ہاؤ ہیبیٹیٹ افیکٹس آور لائف. تو اس کے بعد اب آپ نے یہ کوشچن سیکنڈ تیار کرنا ہے اس لیکچر کے بعد. ڈسکرائب فیکٹرز دیٹ کین برنگ ڈیلی اینڈ ایئرلی چینجز ان دی ہیبیٹیٹ.